شاہ دہلوی۔ سبحان اللہ سبحان۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شاہ بزم جنت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضور اکرم نور مجسم، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود و سلام کے تحفے پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی گئی۔ ایک شاعر فرماتے ہیں منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے، اگر یہ چاہتی ہیں مائیں کے نیک ہوں بچے تو دودھ پلائیں علی علی کر کے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، یا حبیب اللہ مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، آج کے اس پرفتن دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو جو مانا جاتا ہے، وہ سنیت کی پہچان ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو اعلیٰ حضرت سے ہٹکے ہے وہ پکا سنی نہیں مانا جاتا۔ جو اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہے، وہی سچا پکا سنی مسلمان ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان ہیں۔ یہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم مر جائیں تو ہمارے لیے میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، ہم زندہ رہیں تو میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمیں جو زندگی ملی وہ نبی کے صدقے میں ملی، اور ہمیں جو موت ملے گی وہ بھی آقا کے دیدار کے لیے موت ملے گی۔ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگتی ہیں۔ حضرت بلال پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہے میرے حضور، اے میرے سرتاج آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال جواب دیتے ہیں، ارے آج رونے کا مقام نہیں ہے، آج غم کرنے کا دن نہیں ہے، ارے آج تو وہ مقام ہے، آج تو وہ دن ہے کہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں، کون کہتا ہے میری لحد میں اندھیرا ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی جب سراپا نور آئیں گے، اور قبر میں سرکار آئیں تو قدموں پہ میں ان کے گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی، جب طلعت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، بدعقیدہ دور ہو، دیوبندی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات محترم،
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بادشاہ اکبر حیران و پریشان ہے، اپنے محل میں تشریف فرما ہے، اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، مگر حیران و پریشان ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس کا وزیر بیربل آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضور کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کیوں پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، ایسی کون سی وجہ ہے، کون سی پریشانی ہے، ذرا آپ بتائیں تو صحیح، میں ابھی اس پریشانی کا حل نکال دیے دیتا ہوں۔ وزیر بہت چست اور چالاک وزیر تھا، بیربل نام کا تھا، بہت چالاک اور اچھا وزیر تھا۔ تو جب وزیر کے کہنے پر اکبر نے کہا ارے کہ میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ دنیا اتنی لمبی چوڑی ہے، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، یہ محل اتنا بڑا ہے، مگر اس محل کے اندر اگر چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قبر تو کتنی چھوٹی جگہ ہے، اس قبر کے اندر جب میں جاؤں گا تو اس قبر کے اندر اندھیرے کا عالم کیا ہوگا، میں بس اس قبر کی اندھیرے کو اور قبر کی تاریکی کو سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ حضرات محترم، بیربل بہت اچھا وزیر تھا، بہت علم والا تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی سے پیار کرتے ہیں، جس نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہ نبی دنیا میں 63 سال رہے ہیں، دنیا میں 63 سال رہے تو پوری دنیا کو 63 سال میں روشن و منور کر دیا۔ پھر بیربل نے کہا اے بادشاہ سلامت، جس نبی نے دنیا میں 63 سال اب زندگی کو تشریف 63 سال دنیا میں رہے تو پوری دنیا کو چمکا دیا، تو قبر میں تو 1400 سال ہو گئے، کیا زمین کو روشن نہ کیا ہوگا؟ ارے زمین کو بھی منور کر دیا ہوگا، روشن کر دیا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لحد میں عشق رکے، شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم مرنے سے خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہم نبی کے صدقے میں دنیا میں آئے اور نبی کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب، اگر میں تجھے پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا تو نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا تو زمین کا فرش نہ بچھاتا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا تو چاند و سورج کے چراغ نہیں جلاتا، ستاروں کے قمقمے نہیں جلاتا۔ حضرات محترم، تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان کا شامیانہ لگایا تو اس لیے لگایا کہ میرے آقا کی میلاد مقصود تھی، یہ زمین کا فرش بچھایا تو اس لیے بچھایا کہ میرے آقا کی میلاد مقصود تھی، یہ چاند و سورج کے چراغ جلائے تو اس لیے جلائے کہ میرے آقا کی میلاد مقصود تھی۔ شاعر فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ بزم محشر کا کیا سبب ہے؟ بزم محشر کیوں سجائی جاتی گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن کیوں مقرر فرمایا؟ شاعر فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بس ان کی شان محبوبی دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں جہاں کو پیدا فرمایا، اسی لیے پیدا فرمایا۔ تو ہم آئے ہیں دنیا میں تو اس لیے آئے ہیں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ان سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ ہم جب فری رہیں یا کام کرتے رہیں درود و سلام پڑھتے رہیں، اس لیے کہ پڑھتے اگر درود ہے تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، ہم اسی لیے سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ
تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آقا پر درود بھی بھیج رہے ہیں اور سلام بھی بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ درود بھی بھیج رہے ہیں، سلام بھی بھیج رہے ہیں۔ اس حضرات محترم تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ ارے وہ ہمارے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اعمال صالحہ کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا عشق نہیں ہے، نبی کا پیار نہیں ہے، تو یہ آپ کے اعمال صالحہ، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج بوپر مار دیے جائیں گے۔ ارے 6 کروڑ سال کا نمازی شیطان قرار دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ نبی کی محبت نہیں تھی اس کے دل میں، اس نے نبی سے محبت کا انکار کر دیا تھا۔ جو شیطان نے 6 کروڑ سال کا نمازی رہ کر کے اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرے، نبی کی محبت سے انکار کرے تو مردود ہو جائے، جنت سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ آج جو نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں، نبی کی تعظیم سے منع کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو ان کے گرو کا حال ہوا وہی یہ حال ان کا ہو گیا، اس لیے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، بے شک بے شک، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ارے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا مگر دل جھکا ہی نہیں۔ تو حضرات محترم، تعظیم جس نے دل سے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔